دیکھیں جب آپ ڈیم کی ہم بات کر رہے ہوتے ہیں تو ہم دیکھیں کہ انڈیا نے ابھی پچھلے 40 سے 45 سالوں میں کوئی 32 کے قریب ڈیمز بنائے ہیں. پاکستان نے کوئی ڈیم نہیں بنایا، اور انڈیا دوسری طرف پاکستان کا پانی اپنی طرف لے کے جا رہا ہے، جس سے ان کا منصوبہ یہ ہے کہ پاکستان کو بنجر کر دیں گے. سوال یہ ہے کیا انڈیا ہم سے بہتر سوچ سکتا ہے، یا ان کے پاس بہتر ریسورسز ہیں، یا ہمارے پاس ڈیم بنانے کے جو امکانات تھے ہم نے ان کو کیوں پیچھے چھوڑ دیا؟ میں ابھی ڈیٹیل سے بتاتا ہوں. ایک سمپل 2 ورڈ آنسر یہ ہے کہ انڈیا always thinks positive for their country, we always think negative for our country. Act and think, that is the problem. انڈیا نے 5000 ڈیم بنائے ہیں جی، 4000 چھوٹے جی، اور 500 بڑے میڈیم سائز کے ڈیمز بنائے ہیں انڈیا نے. جی. پاکستان کو ابھی تک 500 ڈیم بنانے چاہیے تھے، ٹھیک، جس میں سے کوئی 450 چھوٹے ڈیم ہوتے مختلف. ہم پورے بلوچستان کو بچا سکتے ہیں اگر ہم چھوٹے چھوٹے ڈیم بنا لیں تو. ٹھیک، پوری اریگیشن ریکوائرمنٹ پوری کر سکتے ہیں اگر چھوٹے چھوٹے ڈیم بنا لیں تو. اور ہمیں 50 ڈیم بنانے چاہیے. ٹھیک، ہم اللہ کے فضل و کرم سے، اللہ کی رحمت سے ایک بہت ہی اچھی ملک اور بڑا پروگریسو ملک بن سکتے ہیں. یہ چھوٹے ڈیم جن کی بات کریں 50 میگا واٹ سے کم کے ڈیم ہیں یا؟ جی دیکھنا چھوٹے کی کوئی یہ ٹیکنیکل بات ہے. جی، نالا ہے، ایک نالا ہے، جی، جی، ڈالا 5 میگا واٹ بھی ہو کیا فرق پڑتا ہے، 2 میگا واٹ بھی ہو، ایک کنال پہ بھی بنا لیں. ویئر ایور دیر از رننگ واٹر یو کین میک اے ڈیم ٹرو، اینڈ پروڈیوس پاور. ٹھیک. اچھا اب تھوڑا سا انڈیا کی بات کیا نا، جی، جی. تو انہوں نے میں دیکھا نا بنائے 5000 نا جی، 5000 ڈیم بنائے ہم. ان کی کتنے عرصے میں بنائے 5؟ یہ اوور دا 47 ایئر کی بات ہے. ٹھیک، وہی نہیں جو ہمارا ہم تو کمپیئر کرتے ہیں نا 47، یہ جو جتنے 75 ایئر ہوئے ہیں ان 75 ایئرز میں. ٹھیک ہے. انڈیا نے امیڈیٹلی نہرو نے MIT کے ساتھ مل کے، یہ ہوتا ہے آئی وی لیگ کا اثر، آئی وی لیگ جو میں نے پہلے عرض کیا تھا. جی، جی. نہرو نے MIT کے ساتھ مل کے انڈین انسٹیٹیوٹ آف ٹیکنالوجی بنا دی. ٹھیک، 11 انسٹیٹیوشنز ہیں ان کی. ٹھیک. آج یہ حالت ہے کہ دنیا کی ٹاپ 27 کارپوریشن کے ہیڈ جو ہیں وہ انڈین ہیں. رائٹ. برٹن کا پرائم منسٹر، فائنانس منسٹر اینڈ انٹیریئر منسٹر آر انڈینس. جی، ٹھیک. ان کی ہم انڈیا نے ہمیں کیا تباہ کر، ہمارے ساتھ ایک ایگریمنٹ ہوا ہے. ٹھیک. یہ کوئی ہمارا پانی نہیں چوری کر سکتا. یہ ہماری یہ سندھ طاس کا جو ایگریمنٹ ہے، سندھ طاس کا ایگریمنٹ ہے. اگر انہوں نے ایک ڈیم بنا لیا نا، جی، جی، تو یہ وہی بات ہے جیسے سندھ والے کہتے ہیں نا اگر کالا باغ ڈیم آئے گا تو بجلی تو آپ نکال لیں گے تو پھر باقی کیا بچا. یہ ہماری بھی وہی سوچ ہے. جی. تیسرا گنگا، وہ بجلی بنا لیں گے نا، اس سے ہمارا جو پانی ہے انڈس بیسن کے تحت وہ ہمیں مل رہا ہے اور مل جائے گا. ٹھیک. اب ہماری ذرا سنسیریٹی دیکھ لیں، سنسیریٹی کہ ہمیں کتنی پرواہ ہے اس ملک کی. 7 سال تک پاکستان میں جو انڈس بیسن کا ہمارا جو کمشنر ہے وہ ایک ایسے آدمی کو بنائے رکھا ان سیاستدانوں نے جس کو SDO کی اپوائنٹمنٹ نہیں ہوتی تھی واپڈا میں. 7 سال تک شاہ صاحب جو تھے، اجماعت علی شاہ کی بات ہے، 7 سال تک ہی واز ہمارا واٹر کمشنر تھا. اس کے بعد جو کمشنر لگایا وہ ایک فرنٹس جرنلسٹ تھا، وہ واٹر کمشنر کا کمشنر لگایا زرداری صاحب نے. جی. تو اسی لیے تو ان کو پتہ نہیں چلتا کہ جب زیادہ بارش ہوگی تو زیادہ پانی ہوئے گا. اگر کام کیا ہوتا تو پتہ چل جاتا. ٹھیک، ٹھیک، بالکل ٹھیک. تو یہ المیہ ہے، یہ المیہ ہے. کیا ہوا، کس بات پہ رونا آیا، بات جو نکلی تو ہر ایک بات پہ رونا آیا. یہ تو آپ نے وہ عمران خان کی جو فارمر بیگم، انہوں نے یہ گانا گایا تھا کہ ہر ایک بات پہ رونا آیا. اچھا، میں کسی سے دیکھ کے نہیں، میں اس سے پہلے ہی مجھے پتا. اچھا ڈاکٹر صاحب، یہ تو بات چلتی رہے گی کہ انڈیا نے کیا کیا اور ہم نے کیا کیا. آپ نے بڑا وضاحت کے ساتھ اس کا جواب دیا. اب ہمیں دیکھنا یہ ہے کہ
کیا یہ بات درست ہے کہ ماضی میں جب آپ یہی پرپوزل ان گورنمنٹ کے پاس لے کے گئے اور ان کو بتایا کہ بھئی یہ پاکستان کا بھلا ہو سکتا ہے، تو انہوں نے کیا جواب دیا اور کیوں اس کو ایکسیپٹ نہیں کیا؟ کیا ریزن تھی؟ انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا. جی انہوں نے اپنے دماغ میں سوچا جی کہ ہم تو $50 نہیں لا سکتے, یہ بلینز آف ڈالرز کی کیا بات کر رہا ہے. جی If I can't do it, how can you do it? رائٹ. That's it. That's it. میں کہتا ہوں, آپ کی کوئی نہ کوئی ڈسکشنز ہوئی ہوں گی نا تھوڑی. میں کہتا ہوں ڈسکشن ہوئی. جی وہ ڈسکشن کے بدلے میں میں کہا نا ان سب کو کہیں کہ 25% حصہ ہمیں دے دیں ہر پروجیکٹ میں. ٹھیک. میں کیسے دے دوں؟ میں کیسے دے دوں؟ صحیح ہے, لیکن 25% نہیں تو کچھ نہ کچھ تو وہ تو ہر جگہ ہوتا ہے, پہلے مانگتے ہیں. ٹھیک. پہلے مانگتے ہیں, پہلے کوئی نہیں دیتا. ٹھیک. یہ سب سے بڑی پرابلم ہے. انڈیا میں بھی رشوت ہے. میں رشوت کے متعلق بتا دوں, جی جی کیونکہ میں ورلڈ بینک میں سارے کام کیے, مجھے پتا ہے. ٹھیک ہے. انڈیا میں بھی رشوت ہے, بہت ہے. پاکستان میں بھی بہت ہے. میکنزم میں آپ کو بتا دوں ذرا. جی جی انڈیا میں یہ ہوتا ہے کہ ٹینڈر ہوتا ہے, جی تو جو انڈین بیوروکریٹ ہے وہ ٹوٹل کوشش کر کے منیمم پرائس پہ لاتا ہے بڈر کو. ٹھیک. ٹوٹل ٹھیک. لو منیمم پرائس پہ لاتا ہے. اور جب اس کو کانٹریکٹ فائنل ہو جاتا ہے تو کہتا ہے بھائی تم نے کوئی تو کمائی کرنی ہے نا, کچھ مجھ بھی دے دو. ٹھیک ہے. تو وہ اس سے خوش رہتا ہے, وہ اسی سے خوش رہتا ہے. ٹھیک ہے. پاکستان میں یہ طریقہ ہوتا ہے, میں نے یہ خود ایکسپیرینس کیا ہے. جی جب کوئی بڈر آتا ہے, 100 ملین کی ایک بڈ ہے, جی 100 ملین کی, تو جو صاحب اقتدار ہیں وہ دونوں سائڈیں میں, پالیٹیشین اور بیوروکریٹس بھی ہوں, ٹھیک. وہ کہتے ہیں یار آپ کی 100 ملین کی بڈ ہے, آپ ایسا کریں اس کو 200 کر دیں. ٹھیک. تو 50 آپ ایکسٹرا کمانے, 50 مجھے دے دیں. ٹھیک. ٹھیک. دس از دا ڈفرنس بٹوین دا ٹو کرپشنز. ٹو کنٹریز کرپشن. ٹو کنٹریز, دو ملکوں میں کرپشن کا یہ ڈفرنس ہے. ٹھیک. ٹھیک. اب ذرا ہم کاٹرا ڈیم کی طرف آتے ہیں. یہ جو ڈیم آپ جس کو پرپوز کر رہے ہیں اور جس جگہ پرپوز کر رہے ہیں, وہ ڈیم کی جو سائٹ ہے وہ پہلے اس کو کیوں نہیں سوچا گیا؟ یہ چونکہ سب سے اونچی جگہ ہے یہ, اور جہاں سے دریائے سندھ کا آغاز ہوتا ہے. ایسی کیا وجہ تھی کہ اس کو سوچا نہیں گیا, اس کی مخالفت کی گئی؟ اور اب یہ کاٹدارا ڈیم اور بونجی ڈیم, یہ دونوں ڈیم چونکہ ایک 22,000 میگا واٹ ہمیں دیں گے اور اس کے ساتھ ساتھ ہمیں 35 ملین ایکڑ فٹ پانی کا ذخیرہ دیں گے. اب یہ آپ کے خیال میں پاکستان کا مستقبل کس طرح بدل سکتے ہیں؟ فاخر صاحب, ایک پنجابی کی مثال ہے, کروں جاؤ کھا کے تو اگوں ملن پکا کے. جی. ہم نے شروع دن سے بیگنگ کی ہے, ٹھیک. خرائط مانگی ہے. ہم نے نہ اپنی انٹیگریٹی رکھی ہے. اگر ہمارے پاس نیوکلیئر پاور نہ ہوتی جی تو وی آر -0. We are nobody in this world. True. We have no standing. We are nobody. We have destroyed this country. We have destroyed the resources. We have destroyed everything we had. We are just beggars. Beggars. جو مرضی کہیں, جو آپ کے سامنے ساری باتیں. We are beggars. ہم نے وہ ایسی سوچیں ان لوگوں کو آتی ہیں جن کو کوئی فیوچر کی سوچ ہو, جی ماشاءاللہ, جن کو کوئی مستقبل کی سوچ ہو. ٹھیک. ٹھیک. یہاں کون ہے جس کو کسی کی پرواہ ہے؟ ٹھیک. آج کوئی ہے اس ملک کا خزم حسین؟ آج کوئی ہے؟ حالات تو اسی طرف ہیں. تو یہ کسی نے تو نہیں کیے, یہ انڈیا نے نہیں آ کے کیے, ٹھیک. یہ ہمارے دشمن اسرائیل نے نہیں آ کے کیے. ہم ہر وقت ان کو کوستے رہتے ہیں. وہ کس نے کیے ہیں؟ ہم نے خود کیے ہیں. ہم خود ذمہ دار ہیں اور تقریریں کرتے رہتے ہیں. پارلیمنٹ میں تقریریں ملک کا بیڑا غرق کر دیا, تباہ و برباد کر دیا ملک کو, سب نے مل کے, اور باتیں کرتے جاتے ہیں. یہ what is. اور پھر وہ اس پہ ایک شعر ہے, آپ کو یاد ہوگا, ایوب, پریزیڈنٹ ایوب کے بھائی تھے. الو بیٹھا ہے انجام گلستان کیا ہوگا. جان گئے سب جان گئے, راز گلستان جان گئے, ہر شاخ پہ الو بیٹھا ہے, انجام گلستان کیا ہوگا. اب ریسورسز آر ہیئر, وہ کسی کو تو ہوش ہو, کوئی تو بولے. ٹھیک. ٹھیک. اور I will not hesitate to say
وہی بولے گا جس کے پاس طاقت ہے تو پھر ہی بات بنے گی، ورنہ کچھ نہیں بنے گی، ٹھیک ٹھیک، کچھ نہیں بنے گا۔ اچھا اب یہ دیکھیں جو کاٹڑا ڈیم ہے اور بونجی ڈیم ہے، جی ان دو ڈیموں کا اگر ہم موازنہ کریں، جو ہمارے کالا باغ ڈیم ہے، تربیلا ہے، منگلہ ہے، اور جو ایک دو بڑے ڈیم ہیں ان سے کریں، تو آپ ان جو مجوزہ آپ کے ڈیمز ہیں جو بونجی اور کاٹڑا، یہ کہاں سٹینڈ کرتے ہیں اور ان کا موازنہ کیا کیا جا سکتا ہے کسی اعتبار سے، معاشی اعتبار سے، تکنیکی اعتبار سے، صلاحیت کار کے اعتبار سے؟ میں آپ کو ٹیکنیکل ٹرم میں جواب دے دیتا ہوں۔ جی 22,000 میگا واٹ بجلی جی ہمارے بچنے سارے سورسز ہیں، اس سے کوئی 23-24 ہزار ہی بنتی ہے نا آج کل، جی جی دیٹس آل۔ جی جی تو ہماری بجلی جو ہے وہ تو ڈبل ہو گئی۔ جی اب آگے پانی جو سروائیول آف لائف ہے، جی 35 ملین ایکر فیٹ، اور ابھی تک کتنے شاہ صاحب 5-6 بلین ایکر فیٹ ہے ہمارا پانی، 7 ملین ایکر فیٹ۔ ٹھیک، تو آپ خود ہی اندازہ لگائیں کہ آپ کے ریسورسز اگر 10-20 گنا بڑھ جائے تو آپ کی حالت کیا ہوگی۔ ٹھیک، ماشاء اللہ you will be the strongest country. You are already a nuclear power. Now you become an economic power. There is nothing which stops Pakistan کے resources, unlimited. اور میں اس میں ایک سائڈ ایشو دے دوں، پاکستان کے انٹرنل ریسورسز جو ہیں، جی جی مجھے موقع دے دیں، یہی میرا جو گروپ ہے، یہی مکوالی بینک والے جو ہیں، انہوں نے کہا کہ ہم اگر ڈیجیٹلائزیشن ہم $2 بلین لگائیں گے، جی پوری پاکستان کی اکانومی کو ٹھیک کر دیں گے، اور $100 بلین will be the income of Pakistan every year. ایوری ایئر، پہلے سال میں 32 بلین اور اس کے بعد پڑھتی جائے گی نا، پہلے جتنی 3 سال میں تو پورا پروگرام بنے گا، ٹھیک تو اسی حساب سے بڑھے گی نا۔ ٹھیک، بٹ $100 بلین will be the income. آپ بتائیں، اور وہ بھی اس کا ریٹرن بھی اس کے آؤٹ کم سے لینا ہے آپ نے، جی اس کا جو ریٹرن جو آپ نے واپس $2 ارب لینا ہے وہ اس کے آؤٹ کم سے لینا ہے۔ وہ تو کوئی پرابلم ہی نہیں، جب آپ کو $100 بلین ملے گا۔ ابھی کل پرسوں ایک بجٹ اپروو ہے ڈیجیٹلائزیشن کے لیے، جی کوئی پتہ نہیں $50 ملین کے سم تھنگ لائک دیٹ۔ جی آپ حیران ہو گئے، ایک سب سے بڑا جو بینک ہے پاکستان کا، جی اس نے کوئی 6 مہینے پہلے ایڈورٹائز کیا ڈیجیٹلائزیشن آف اکانومی۔ جی Honest to God, the advertisement which was given by the newspaper, جو آلو خریدنے ہونا کسی نے تو will give a better advertisement than that one. جی جی، اور وہ 8 بلین روپیز انہوں نے کھا پی جانا ہے، نو ڈیجیٹلائزیشن۔ ٹھیک کہہ رہے ہیں، یہ کرپشن کا چونکہ والیوم ہی بہت زیادہ ہے۔ یہ دیکھ، کرپشن کی کوئی عقل کوئی کسی طریقے سے حساب کتاب میں تو ہو نا، کوئی میتھمیٹیکلی کوئی حساب کتاب میں تو کسی میں آئے نا۔ اچھا ڈاکٹر صاحب یہ بتائیں کہ جب ماضی میں ہمارے پارلیمنٹیرینز نے اور وابٹا کی ٹیکنیکل کمیٹی نے اس کو اپروو کیا تھا، بونجی ڈیم کو اور کاٹڑا ڈیم کو، تو اس میں کیا ایسی دقت آئی کہ جس کو ہمارے بعد کے آنے والے پارلیمنٹیرین اس کو سنبھال نہیں سکے اور اس کو آگے لے کے نہیں جا سکے؟ آخر اس کی کیا وجہ تھی؟ وجہ بڑی سمپل تھی۔ جی اس کے بعد جی نہ تو پیپلز پارٹی وہ پیپلز پارٹی رہی، اور نہ ANP وہ ANP رہی۔ یہ سلسلہ جاری رہے گا، اور ہماری اور آپ کی کوششیں مجھے یقین ہے کہ اس ملک میں بہتری کو انٹروڈیوس کرنے میں رنگ دکھائیں گی۔ پاکستان بہت مالا مال ملک ہے، بدقسمتی سے اس میں بیوروکریٹس نے، ہمارے سیاستدانوں نے، ہماری اشرافیہ نے وہ کردار ادا کیا ہے جو اس کے شایان شان نہیں تھا۔ آج ہم اس کا نتیجہ بھگت رہے ہیں، خدا معلوم کب تک بھگتتے رہیں گے اور پاکستان کے حالات کب ٹھیک ہوں گے۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔